بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بہت ادھر ادھر اچھل کود کر رہی ہے اور عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب سے تو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ ان کو عادت پڑ چکی ہے، ان کو نشہ لگ چکا ہے۔ ان لوگوں نے کروڑوں روپیہ جو ہے وہ داؤ پہ لگایا ہوتا ہے، پہلے بزنس کیا، ان کے لیے یہ بزنس ہے، کاروبار ہے۔ یہ لوگ جو ہیں جب ان کو پیسہ نہیں ملے گا، ان کے کام ان کو جو انہوں نے لگایا اس سے کئی گنا زیادہ کما نہیں لیں گے، ان کو سکون نہیں آتا۔ یہ جتنے بھی پرانے سیاستدان ہیں نا، ان کو غداری کی عادت پڑ چکی ہے، غداری ان کے لہو میں اب شامل ہو چکی ہے۔ اکثریت جو ہے یہ پیسوں پہ بکنے والے ہیں اور اپنے مفادات کو جو ہے آگے رکھتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی ملکی مفادات نہیں، کسی کے ساتھ کوئی وفا والا معاملہ نہیں، یہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان کے لہو میں جو ہے ان کی اب جو کہہ لیں کہ اندر اس کے نا ان کے غداری جو ہے رچ بچ چکی ہے، اس لیے ان کو لوٹے، کبھی ان کو کیسے خطاب ملتے ہیں، کبھی کیسے خطاب ملتے ہیں۔ تو آپ جو ہے اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں دیں گے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اب الیکشن پاکستان میں ہوں گا ہی نہیں، اور جو نظام آئے گا اس میں ان سیاستدانوں کی اور جنہوں نے لوٹ مار کی ہے، ان کے سمجھیں کہ ایسے الٹے دن شروع ہوں گے کہ ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے، ان کے ساتھ سے ضبط کر لیے جائیں گے، ان کو ایسی زبردست سزائیں ملیں گی، یا تو یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں ٹائم سے ہی، جو ان کے ملک کے حالات بن چکے ہیں۔ ایک بندریا ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو چھوڑتی نہیں ہے، مر بھی جائے تو پھر بھی اس کو بڑے دن اپنے ساتھ چپکا کے رکھتی ہے، لیکن جب اس کے پاؤں جلتے ہیں نا تو وہ بندریا بھی اپنے بچے کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ لیتی ہے، اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب یہ پاکستان کے وہ حالات ہو رہے ہیں، جو لوگ سانپ بن چکے ہیں، ان کو اب نیچے پاؤں کے نیچے لینے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ان کو چھوڑا تو پھر جو ہے انقلاب ہوں گے، کشیدہ ہوں گے عمران خان صاحب سے، کہ اب جو ہے ان کے وہ وقت آ گیا ہے کہ ایسا احتساب ہونا چاہیے، اور ان کو جو پرانے سے شروع سے ان کے لوگوں کا احتساب کرنے کے بعد جو ہے ان کو ایک ایک گھر دیں، ایک ایک مربع زمین دیں، اور ان کو جو ہے ادھر بٹھا دیں، اور ان سے کہیں کہ چلیں بس اب یہی ہے، اسے اپنا کام کرے، باقی اثاثے سارا کچھ جو ہے ملک کے اوپر لگائیں اور ملک کے قرضے اتاریں۔ آگے جو ہے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے، جنگوں کی طرف جا رہے ہیں اور قرضہ پہلے سے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو باقی بھی جو ہے امت مسلمہ سے بھی اپیل کریں کہ ہمیں جو ہے سپورٹ کی جائے اس معاملے میں، تاکہ ملک کے حالات بہتر ہوں۔ اور مجھے تو یہی لگتا ہے، واللہ عالم بالصواب، میں ایک اندازہ ہے میرا کہ جیسے انسان کی چھٹی کہتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں اب الیکشن نہیں ہوں گے، کوئی ایسا نظام آئے گا جو ایک فرد واحد ہی فیصلے کرے گا، یا اس کے ساتھ کچھ لوگ شامل ہوں گے، اور پھر جو ہے ایک ایسا احتساب شروع ہو جائے گا جو بڑا سخت ہوگا۔ سمجھ لیں کہ ایک جیسے انقلاب ہوتا ہے وہ والا معاملہ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے تو ایک MN صاحب ہیں، تو انہوں نے 10 کروڑ روپے مسلم لیگ ہاؤس کو دیا، اور پھر 10 کروڑ روپے جو ہے وہ ٹکٹ لینے کے لیے دیا، اور 10 کروڑ جو ہے وہ 10-15 کروڑ جو ہے وہ الیکشن پہ لگا دیا، لوگوں کو خریدا، رات کو دوسرے جھنڈے لگے ہوئے تھے، صبح کو ہوئی تو دوسرے پارٹی کے جھنڈے لگے ہوئے تھے، لوگوں کو خریدا انہوں نے۔ اور پھر جو ہے ان کے لیے شاپنگ ہو رہی ہیں دبئی سے، مسلم لیگ کے بڑے جو ہیں ان کے لیے، ان کی فیملیز وہاں پہ شاپنگ کرتی تھی، ان کے پاس جا کے شاپنگ کرتی تھی، ظاہری بات ہے وہ بھی کروڑوں میں۔ اب جو بندہ 35-40 کروڑ لگائے گا تو وہ اس میں اپنے ذہن میں رکھے گا کہ میں نے 35-40 کروڑ لگانا، تو اس سے میں نے کوئی 3-4 گنا زیادہ کمانا بھی ہے، اس سے حاصل کرنا، یہ میرا بزنس ہے۔ لوگوں کے لیے یہ بزنس ہے، یہ تو وہ سوچتے ہی نہیں کہ یہ ہم حرام کر رہے ہیں، یا میں تو حیران ہوتا ہوں کہ سیاستدانوں کو، بلکہ یہ سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ تو اپنا پیسہ ہی حرام کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے اس کو یہ لوگ جو ہے ان کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ادھر، اور پھر جو ہے ناجائز طریقے سے اس کو اکٹھا کرتے ہیں، پہلے لگا لیتے ہیں ناجائز طریقہ، پھر اس کو ناجائز طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر اکٹھا ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ان کے حلال پیسے کو بھی اگر ان کے پاس ہو بھی تو وہ حلال کو بھی حرام کر لیتے ہیں، اور پھر ان کے سارے معاملات چلتے ہیں۔ اب 1.5-2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ 40-50 کروڑ لگا کے، کوئی پاگل ہے دماغ اس کا خراب ہے کہ 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ لے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے یہ کرپشن کی طرف ہی جاتی ہیں، یہ ان کو عادت پڑ چکی ہے سب کو کرپشن کرنے کی، یہ لوگ سدھر ہی نہیں سکتے، ان کی نسلیں جو ہیں نا ان کے اندر کرپشن گھس چکی ہے۔ ان کے آپ اثاثے دیکھ لیں، ان کے آپ رہن سہن دیکھ لیں، ان کے سارے خرچہ اخراجات دیکھ لیں کہ 2-2.5 لاکھ میں یہ پورے کر لیں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اب ان لوگوں کو جو ہے ان کی موت پڑی ہوئی ہے۔ اگر عمران خان صاحب ٹھیک ہیں اور صحیح ہیں اور دل سے مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اگر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی اچھے آدمی کو لے آئے، جیسے اب جہانگیر ترین خان، ان لوگوں کے پاس اب تھوڑا پیسہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ نواز شریف کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، زرداری کے پاس تھوڑا پیسہ ہے، کہ چلو اب ہم توبہ کرتے ہیں، اب ہم نہیں کھائیں گے، جو ہمارا کچھ ہم دے دیتے ہیں، کچھ کر لو، تو ہم لوگ جو ہے صاف سی طریقے سے اچھے طریقے سے اب سیاست کر لیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہتری والا معاملہ فرمائے، پاکستان کے حال پر رحم فرمائے، پاکستان کو جو ہے امت مسلمہ کو جو ہے اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔